صحیح بخاری کے اندر ہے کہ جب جبریل علیہ السلام نے مجھے ایسے کر کے پیاس سے ایسے لگایا نا تو مجھے ایسے لگا کہ میں میرا سانس جیسے جو ہے نا ایسے محسوس ہوا نبی علیہ السلام کو جیسے سایوں جبریل کی طاقت جو تھی کوئی اتنے بڑے فرشتے انہوں نے اپنے ساتھ سے پیاس سے لگایا تھا حتی بلغ منی الجہد مجھے ایسے لگا میرا ساتھ کچھ ہو گیا جیسے جب انہوں نے پیاس سے کیا تو یہ پیار سے جس طرح بچے کو بھی کہتے ہیں ہاتھ ادھر ہے پیار سے کرتے ہیں کسی کو کہ یہ لوگ پڑھو 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 جبرائیل نے اس لیے اپنے ساتھ لگایا تھا اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے جب 3 دفعہ ساتھ لگایا تو پھر جبرائیل علیہ السلام پڑھ کے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام دے دی جبرائیل علیہ السلام یکدم ایسے کیا غائب ہو گئے. رات کا ٹائم یکدم کو آ گیا یکدم غائب ہو گیا. نبی علیہ السلام اوپر سے نہ نیچے اترے. آپ نیچے اترتے 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 حضرت اپنی بیوی حضرت خدیجہ کے گھر اور نبی علیہ السلام کا دل دھک دھک کر رہا تھا یہ کون ہے کیا ہوا ہے کہاں سے آ گیا. حدیث میں آتا ہے دل ایسے جاتا ہے دھک 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 کر رہا. نبی علیہ السلام آگے حضرت مائی خدیجہ اپنی جو بیوی تھی ان کے نبی علیہ السلام گھر چلے گئے. یہاں ایک بات کرنے والی ہے اور خاص کر ضرور کرنے والی ہے کہ نبی علیہ السلام کو جب یہ آیتیں اتری تو آیتوں میں کئی قسم کے پیغام ہیں. کیا اقرأ بسم ربک الذی خلق اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے. کیا مطلب جس تعلیم میں رب کا نام نہیں آتا اللہ کے نزدیک وہ تعلیم ہی نہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہمارے یہاں فزکس کیمسٹری بایولوجی آئی ٹی یہ وہ کہیں اللہ کا نام نہیں آتا. یہ فلانا یہ مطالعہ پاکستان ہے رب کا نام ہی نہیں. اور ہمیں بنیادی بات یہ سکھائی گئی اقرأ بسم ربک الذی خلق رب کے نام کے ساتھ پڑھنا ہے. ایسی تعلیم حاصل کرنی ہے جس میں اللہ کا نام اللہ کا ذکر اللہ کی باتیں ہیں وہ تعلیم ہوتی ہے اصل میں. باقی کیا ہوتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں ہے. اور پھر آگے اقرأ بسم ربک الذی خلق رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا ہے. آج کل ہمیں کالجوں یونیورسٹی میں پتہ کیا پڑھاتے ہیں میں بھی کالج چن کے پڑھاتا رہا ہوں. یقین مانیے کالجوں یونیورسٹی میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ انسان کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں. اور ہمیں بنیادی طور پہ پتہ کیا اقرأ بسم ربک الذی خلق رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا. اے انسانوں رب کا نام لے کے پڑھو جس نے پیدا. ہمیں کئی قسم کی نا وہ تھیوریز کہتے ہیں کہ نظریات پڑھاتے ہیں پر یقین مانیے خاص کر کے جو ڈاکٹر پڑھتے ہیں ان کے لیے خاص کر ہمارے کالجوں میں ان کالجوں میں یہ جو ہمارے سامنے ہیں جن میں میں پڑھتا ہوں میرے بچے پڑھتے ہیں آپ کے بچے پڑھتے ہیں رب کی قسم یہ پڑھایا جاتا ہے کیا کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا نہیں. ایسے ایک سمندر تھا سمندر کے کنارے ایک جرثومہ تھا وہ جرثومہ مختلف شکلیں بدلتا 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 یہاں تک کہ وہ بندر بن گیا اور بندر کی اولاد ہے. ہم بچوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے نعوذ باللہ کوئی خدا خدو کوئی نہیں نعوذ باللہ. اور ہمیں پہلے دن کیا پڑھایا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے تمہیں پیدا کیا. تمہیں پیدا کرنے والا اللہ ہے اور تم باندروں کی اولاد نہیں. اور عجیب بات ہے کہ پروفیسر صاحب بھی لوگوں کو پڑھاتے ہیں کہ ہم باندروں کی اولاد ہیں تم بھی باندروں کی اولاد ہے. تمہاری ماں بھی باندری تھی تمہاری دادی بھی باندری تھی پڑدادی بھی باندری اور پیور دادا بھی باندر تھا سارے کے ساتھ. جی باندروں سے انسان جو ہے تبدیل ہو کے نا جی انسان کا نعوذ باللہ. اللہ نے پہلے دن یہ بات صاف کر دی اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے میرے نبی پڑھیے اس کے نام سے اس رب کے نام سے. تمہارا ایک رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہی پیدا کرے گا. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق
انسان کو ایک جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے چھوٹے سے انسان کو پیدا کیا، اور جاؤ خون کا ایک لوتھڑا لے کے جاؤ کسی جگہ رکھ کے اسے کہو، اور دنیا کے کسی بندے سے اس خون کے لوتھڑے کو کہو کہ اس میں سے انسان کے بازو بن جائیں، اس میں سے آنکھیں بن جائیں، اس میں سے مکھڑا بن جائے، اس میں سے منہ بن جائے، اس میں سے دل بن جائے، گردے بن جائے، ٹانگیں بن جائیں، اور کہو سے بنے، اور یہ نہیں خود بن سکتا۔ خلق الانسان من علق، اس لوتھڑے سے جو پیدا کرتا ہے، بکری بکری آنکھ کان ناک تون، انسان کے بکرے بکرے پیر آتے، اور یہ بنانے والا اللہ ہے۔ اور کیسی عجیب بات ہے کہ ہماری کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ مسلمان نہیں، ساری دنیا کے لوگ نوز باللہ یہ باندروں کی اولاد ہے۔ میں اپنے منہ سے یہ کہہ نہیں سکتا، بتاؤ نبیوں پیغمبروں کو بھی یہ کیا کہہ رہے ہیں، نبیوں اور پیغمبروں کو بھی یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور آدم علیہ السلام کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم سب باندروں کے اولاد ہو۔ ہمیں یہ سکھایا گیا کہ تمہیں پیدا کرنے والا ایک مالک ہے، وہ ایک خاص طریقے سے تمہیں پیدا کرتا ہے۔ کس طریقے سے؟ سونے سونے چاند سے مکھڑے سونے پیدا کرتا ہے۔ یہ کون ہے؟ خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اپنے رب کے نام سے، یہ قرآن مجید، یہ دین، یہ شریعت پڑھو، تمہارا رب بڑا سخی ہے۔ اکرم سخی کو کہتے ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ اللہ کی سخاوت ہی ہے، اس نے جو قرآن مجید دیا ہے محمد رسول اللہ کو۔ اللہ نے سخاوت کی ہے کہ لو بندیو بھائی جو، اور لوگوں مجھے بتاؤ اللہ نے کتنے پیسے لیے قرآن مجید دینے کے، بتاؤ مجھے۔ یہ میرے مالک نے سخاوت کی ہے، اے لو بندیو اس کے اوپر عمل کر کے جاؤ، جنت کے اندر جاؤ، سخی بادشاہ کی طرف سے نسخہ ہے۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، قلم کے ذریعے پھر انسان جو ہوگا اس کو پڑھنا لکھنا سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو جو بھی علم ہے یاد رکھے وہ علم سکھانے والا، اور کوئی بھی دنیا میں علم، وہ سائنس کا ہو، وہ آرٹس کا ہو، وہ کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دل میں وہ بات ڈالتا ہے تو وہ بات ہوتی ہے، اگر اللہ نہ ڈالے تو نہیں کوئی بات ہوتی۔ یہ باندروں نے کیوں نہیں چیزیں پیدا کری، یہ مجھ نے کیوں نہیں کوئی چیزیں بنا لی، یہ گاں نے کیوں نہیں بنا لی، یہ شیر ببر شیر نے کیوں نہیں کوئی چیز بنا لی، اور ہاتھی نے کیوں نہیں بنا لی، لومڑ نے کیوں نہیں بنا لی، چھپکلی نے کیوں نہیں بنا لی چیزیں، ٹریٹی نے کیوں نہیں بنا لی۔ اللہ نے ان کو علم ہی نہیں، یہ علم جو ہے یہ انسان کے دماغ اور ذہن کے اندر ڈالنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اسی کے علم کی وجہ سے انسان دنیا میں کوٹھیاں، مکان، کاریں، ہوائی جہاز یہ ہوتے، یہ میرے اللہ نے علم دیا ہوا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو جو بھی جو جانتا ہے نا، یہ تمہارے رب نے تمہاری رہنمائی کی ہے، یاد رکھنا۔ تو نبی علیہ السلام جو تھے نا، وہاں سے آپ جب سیدھے آئے تو آپ کا دل طاقت کر رہا تھا، آپ اپنی بیوی حضرت خدیجہ کے پاس آئے تو آپ آگے کہنے زملونی زملونی، خدیجہ میرے اوپر نا کمبل دے دو، کمبل دے دو۔ ایسے نبی علیہ السلام کمبل ایسا جس طرح انہوں نے فٹافٹ وہ کمبل جو تھا نا، جو بھی کپڑا اس دور میں کمبل وغیرہ تھا وہ دیا۔ نبی علیہ السلام وہاں کافی دیر بیٹھ گئے، پھر جب آپ اٹھے تو بیوی نے پوچھا کیا ہوا ہے، تو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ ایسے میں اوپر تھا، رات کا وقت تھا، یکدم کوئی آ گیا، اس نے آ کے مجھے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ پریشان ہونے کی بات کیا ہے، نبی علیہ السلام حدیث میں صحیح بخاری میں آتا ہے، آپ نے فرمایا خدیجہ لقد بچیت علی نفسی، خدیجہ میں نے تو میری جان کا بیگ ہے، پتہ نہیں میرے نہ بننا کہ یہ کون ہے، کس طرح ہوگا، مجھے میری جان بھی پڑ گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کہنے پریشان نہ ہو، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ اچھی بیویاں ہوتی ہیں خامن کو نا پتہ ہے کیا تارس دیتی ہیں، حوصلہ، وہ پریشان نہ ہو۔ کہنے لگی نبی علیہ السلام کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو، آپ کو عام باتیں نہیں، انک لتصل الرحم، آپ تو لوگوں کو صلہ رحمی کی باتیں کرتے ہیں، ان وتعمل الکلہ،
اور جس کا کوئی بوجھ مکے کے اندر نہیں اٹھاتا، وہ مارے یتیم مسکین، آپ ان کا بوجھ اٹھانے والے بندے ہو. وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور مارے غریبوں کو کما کما کے، جو حضرت خدیجہ کے پاس مال کا تھا، آپ کو